وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. جس سچ کو دبایا نہیں جا سکتا، آج اسے خود ایران نے اعلان کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر، ایران نے آدھیکارک طور پر اعلان کر دیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی حملے میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا کوئی اٹکل نہیں، یا کوئی افواہ نہیں، یا ایرانی حکومت اور سرکاری میڈیا کا اعلان ہے۔ ایران سرکار کے مطابق 40 دن کا راشٹریہ غم کا اعلان کیا گیا ہے اور 7 دن کی سرکاری چھٹی۔ تمام سرکاری کارکرم رد، مسجدوں، امام بارگاہوں اور دھارمک مذہبی مراکز میں دعائیں کی جا رہی ہیں۔ پورے ملک میں ایک ہی آواز ہے، یہاں صرف ایک نیتا کی موت نہیں بلکہ ایک دور کی شہادت ہے۔ ایرانی بیان کے مطابق پہلا حملہ کسی سینی ٹھکانوں پر نہیں، سیدھے ان کے رہائشی گھر میں کیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ 30 بنکر بم ان کے گھروں پر گرائے گئے۔ وہ کسی بنکر میں چھپے نہیں تھے، وہ اپنے گھر میں تھے، اپنے لوگوں، فیملی، پریوار کے ساتھ تھے، اور سب سے اہم بات، وہ روزے کی حالات میں تھے۔ رمضان کا پاک دن تھا۔ اتہاس گواہ ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ علی کے چاہنے والوں کی قربانیاں بھی اسی پاک مہینے سے جڑی ہے۔ آج وہی سلسلہ ایک بار پھر دہرایا گیا ہے۔ شہادت کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ شہادت وہ مقام ہے جہاں جھکنے سے بہتر کھڑے رہ کر مٹ جانا چنا جاتا ہے، اور اس شہادت کا اثر صرف ایران تک سمیت نہیں ہے۔ ایرانی میڈیا اور زمینی رپورٹس کے مطابق پوری دنیا میں ماتم کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ آنسوؤں کے ساتھ نکلیں۔ عراق، لبنان اور عرب ملکوں میں جلوس، مجلسیں اور سینہ زنی۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں لوگ سڑکوں پر اترے، آنکھوں میں آنسو، دلوں میں غم۔ کھاڑی دیشوں میں جارڈن اور یورپ تک عزاداری اور ماتمی اکٹھا ہو گئے ہیں۔ کئی جگہ سے سامنے آئی تصویریں لوگوں کے چھاتی پیٹتے ہوئے، روتے، بلکتے اور ایک ہی آواز میں کہتے نظر آئے، یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں، یہ ہماری آواز پر حملہ ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونا بچا ہو جہاں اس خبر کے بعد لوگوں نے غم کا اظہار نہ کیا ہو۔ سڑکوں پر ماتم، آنسوؤں میں ڈوبے چہرے اور غصے و درد سے بھری آوازیں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شہادت ایک ملک کی نہیں، ایک فرقے کی نہیں، شہادت مانی جا رہی ہے۔ امریکہ کے راشٹرپتی آتے ہیں، جاتے ہیں، وقت کے ساتھ ان کے نام بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتا، لیکن جن لوگوں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا، دنیا انہیں وقت کے پنوں میں ہمیشہ کے لیے نام درج کر لیتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے جس نے موت قبول کر لی لیکن ظالموں کے آگے نہیں جھکا، وہ ہارتا نہیں، وہ امر ہو جاتا ہے۔ دنیا رہے گی تو مثالیں دی جائیں گی کہ طاقت کے سامنے کبھی کبھی شہادت بھی سب سے بلند جواب ہوتا ہے۔ جو خود کو سب سے طاقتور سمجھتے ہیں انہوں نے حملہ کیا، اور اکیلے نہیں کیا بلکہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں نے مل کر کیا۔ امریکہ، اسرائیل، یورپ، انگلینڈ اور ان کے سہیوگی حکومت
ان کے ساتھ اور عرب ملک ان کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں، انہیں انفارمیشن دیتے رہیں، سب مل کر اس انسان پر جو اپنے گھر میں تھا، اپنے لوگوں کے بیچ تھا۔ ایران صاف کہہ رہا ہے 3 دور کی بات چیت ہو گئی تھی، 4تھے دور کی بات چل رہی تھی۔ سکسیسفل ٹاک کا ماحول بنایا گیا اور پھر وہی پرانا طریقہ، وہی دھوکہ، وہی اچانک وار، ویتنام ہو یا عراق، اتہاس گواہ ہے بات چیت کی آڑ میں حملہ ان کی پرانی رننیتی رہی ہے۔ ایران کا پیغام بہت صاف ہے، شہادت ہار نہیں ہوتی، شہادت سچائی کی مہر ہوتی ہے۔ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، لیکن آج بھی حسین زندہ ہیں اور یزید کا نام نفرت سے لیا جاتا ہے۔ ایران کہہ رہا ہے جو آج شہید ہوا وہ کل بھی زندہ رہے گا، لوگوں کے دلوں میں رہے گا۔ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پردھان منتری نتن یاہو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت اللہ سید علی خامنئی دنیا کے لیے خطرہ تھے، لیکن یہ بیان حقیقت نہیں ہے، سیاست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنئی دنیا کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ایک روک تھے تباہی کے راستے پر۔ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس صلاحیت تھی، ان کے پاس ٹیکنالوجی تھا کہ وہ چاہے تو ایٹمی ہتھیار بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے صاف کہا ایسا ہتھیار جس میں بے گناہ انسان مارے جائیں ہمارے لیے حرام ہے، اور حرام کو طاقت نہیں جرم کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، یہ نیتک فیصلہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خود ایران کے اندر بھی کچھ لوگ ناراض تھے کہ جب دنیا ایٹم بم سے ڈرتی ہے تو ہم کیوں نہیں بناتے، کیونکہ عام ایرانی ناگرک مانتے تھے کہ ایٹمک ہتھیار ہونے سے دیش زیادہ محفوظ رہے گا۔ لیکن آیت اللہ سید علی خامنئی نے سرکشا کو تباہی سے اوپر نہیں رکھا، انہوں نے انسانیت کو سب سے اوپر رکھا۔ یہی فرق ہوتا ہے طاقت رکھنے والوں میں اور طاقت کو قابو میں رکھنے والوں میں۔ آج جو لوگ انہیں خطرہ بتا رہے ہیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو عراق، افغانستان، غزہ اور نہ جانے کہاں کہاں تباہی کی آگ میں جھونک دیا۔ سوال سیدھا ہے، جو ایٹم بم بنا کر شہر کو مٹا دیتے ہیں وہ امن کا پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور جو ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی اسے حرام کہے وہ خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت اللہ سید علی خامنئی کا راستہ ڈر پھیلانے کا نہیں تھا، روک لگانے کا تھا، اور شاید یہی بات ان لوگوں کو سب سے زیادہ ناگوار گزری۔ ایرانی حلقوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب نیوکلیر مدعے کا رخ بدلے گا، اب کوئی نرم نہیں، اب جواب صرف بیان میں نہیں میدان میں ہوگا۔ آخر سوال یہ ہے، کیا مڈل ایسٹ اب نئی جنگ میں جا چکا ہے؟ کیا یہ حملہ پورے علاقے کو آگ میں جھونک دے گا؟ اور کیا دنیا ایک بار پھر صرف تماشائی بنی رہے گی؟ آج کی خبر صرف بریکنگ نیوز نہیں، اتہاس ہے۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110، جہاں خبر ڈر کر نہیں دستاویز کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ خدا حافظ۔